بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیل کی سیاہ ظلم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود۔ گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی اور اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں ہے۔ وہ روتی چیختی بلکتی رہتی، مگر جیل کی سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اسے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی۔ جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن پر آ گئے۔ گلے کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی، اسی لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھلا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریہڑی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنا شروع ہو گئے۔ جب سے وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی تو رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی جو اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اسی لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم کر لے، لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کا بھی دل چاہتا وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس بھی ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ ملکہ بن کر راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت ساری رقم بھی جمع کر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب ہوگی۔ رشید کی ریہڑی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر جہاں سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔